لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب کا۔ ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ عرب شریف کے اسلام سے پہلے جو بازار ہوا کرتے تھے اوکاز، ذی المجاز، مجنہ اور حباشہ، ان کی کیا تاریخیں ہیں، اور ان بازاروں میں ذو المجاز ایک بازار ہے جس بازار کے تعلق سے دو واقعے کی تحقیق سوال کرنے والے نے پوچھا ہے۔ ایک یہ کہ ایک واقعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ذو المجاز کے بازار میں پیارے آقا علیہ السلام نے بعثت سے پہلے قبل اعلان نبوت پیر مار کر کے ابو طالب کے لیے پانی نکالے تھے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوق ذی المجاز سے کوئی غلام خریدا تھا۔ وہ کون سے غلام تھے، اس کی تفصیلات، یہ پورا سوال ہے۔ میں جواب کے طور پر آپ کو عرض کروں، کافی تحقیقی جواب تھا یہ، کافی کتابوں کو چھان بین کیا، کافی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کیا اور پڑھا بھی، اور اس سلسلے میں الحمدللہ مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا، اور کافی تاریخی کتابیں بھی اس میں الحمدللہ موصول ہوئی۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کو، خصوصی طور پر ایک عربی کتاب ہے الحمدللہ جس کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ عربی کتاب ہے اسواق العرب فی الجاہلیت والاسلام۔ یہ زبردست کتاب ہے جس میں عرب شریف کے تمام دور جاہلیت کے اور اسلام سے پہلے کے، اسلام کے بعد کے جو بازار ہوا کرتے تھے اور ہیں، اس کی تفصیلات انہوں نے اس میں درج کیا ہے۔ اور اسی کتاب میں بازار اوکاز کے بارے میں بھی، ذی المجاز کے بارے میں بھی، مجنہ اور سوق حباشہ کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر اس کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ میں نے اس کو بھی پڑھا اور دیگر تاریخی کتابیں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دراصل عرب شریف کا معاملہ یہ تھا کہ عرب میں تجارت ہی عرب کے لوگوں کی کمائی کا ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ لوگ وہی کرتے تھے، تجارت ہی کرتے تھے، اور آبادی بھی کم ہے، راستے بھی اس وقت کم ہوا کرتے تھے، تو یوں ہی کسی بھی وقت باہر نکلنا عرب والوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ تو انہوں نے جگہ جگہ بازار بنا رکھا تھا، اور پھر وہ ایک چند مقرر تاریخیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ بازاروں میں لوگ جمع ہوتے تھے، کوئی سامان فروخت کرتے تھے، کوئی خریدتے تھے، اور دیگر جو ثقافتی سماجی معاملات ہوتے تھے، شعر و شاعری کے، ملنے ملاقات کے، وہ ساری باتیں بھی وہ بازاروں میں ہوا کرتی تھیں۔ تو بازاریں ہوئی تو بہت ساری ہیں، لیکن مشہور جو 4 بازار آپ نے پوچھا ہے، میں انہی بازاروں کے تعلق سے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ کو میں عرض کرتا ہوں اوکاز، یہ جو بازار تھا یہ ایک جگہ کا نام ہے جو طائف سے تقریباً 10 میل کے فاصلہ پر ہے، جہاں ہر سال یکم ذی قعدہ کی 1 تاریخ سے ایک منڈی یعنی بازار لگتی تھی۔ لوگ دور دور سے اپنی مصنوعات یعنی کاریگری بنائی ہوئی چیزیں لے آتے، انہیں بیچتے، اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر اپنے علاقے واپس چلے جاتے۔ کاروباری سرگرمیوں کے علاوہ یہاں ان دنوں ثقافتی اور ادبی سرگرمیاں بھی عروج پر ہوتی۔ شعراء قصیدے لکھ کر لاتے اور مجمع عام میں لوگوں کو سناتے اور سامعین سے داد وصول کرتے۔ جو قصیدہ تمام قصائد سے اعلیٰ قرار پاتا اسے سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ کی دیواروں کے ساتھ آویزاں کر دیا جاتا۔ 1 سال تک تو وہاں لٹکا رہتا۔ زائرین کعبہ اس قصیدہ کو سال بھر پڑھتے رہتے اور لکھنے والے کو داد دیتے رہتے۔ یہ بازار اوکاز کے تعلق سے کچھ خاص باتیں۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ سیرت النبی المعروف ضیاء النبی پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ اس سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ان بازاروں کے تعلق سے، جس کے تعلق سے الحمدللہ کافی تفصیلات حضرت نے ارشاد فرمائے ہیں، اور کافی کام اس میں ہوتے تھے اور منڈیاں بھی لگتی تھی۔ ویسے تو عرب کے متعدد مقامات پر میلے منعقد ہوتے، لیکن اوکاز، ذو المجاز اور مجنہ، ان 3 تجارتی منڈیوں کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ اس کی ایک وجہ تو ان کا محل وقوع تھا، جو جگہ تھی وہ مرکزی جگہ۔ یہ تینوں مقامات مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہ تھے، نیز ان کی تاریخیں بھی ایسی تھی جو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے تمام زائرین کے واسطے بڑی آرام دہ تھیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تو انہیں ایک مکہ آنا ہی پڑتا تھا، اسی ایک سفر میں وہ ان منڈیوں میں بآسانی شرکت کر سکتے۔ بیچنے والے اپنا سامان بیچا کرتے اور ضرورت مند اپنی ضروریات کی اشیاء خریدا کرتے۔ ان اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادبی اور ثقافتی محفلیں بھی منعقد کی جاتی تھیں، جن میں شعراء اپنا کلام سنا کر اور خطبہ اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا کر سامعین سے داد و تحسین وصول کرتے۔
اور یاقوت حموی اپنی کتاب موجم البلدان میں ان تینوں تجارتی منڈیوں کے بارے میں لفظ عکاظ کے عنوان کے نیچے لکھتے ہیں، سہیلی سے مروی ہے کہ عرب جب عکاظ کی منڈی میں جمع ہوتے تو وہاں ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے، اسی لیے جب کوئی شخص کسی کے ساتھ بڑائی کا مظاہرہ کرے اور اس کو مغلوب کر دے تو عرب کہتے ہیں اکذ الرجل صاحبہ، اسی مناسبت سے اس کا نام عکاظ رکھا گیا۔ عکاظ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی تجارتی منڈیوں میں سے ایک منڈی کا نام ہے۔ عرب کے قبیلے ہر سال عکاظ میں جمع ہوتے اور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے۔ ان اجتماعات میں ان کے شعراء بھی شرکت کرتے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام سناتے اور پھر منتشر ہو جاتے۔ اور انہوں نے ان منڈیوں کے انعقاد پر ہونے کی تاریخوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ تجارتی منڈیاں قریش اور تمام اہل عرب کی مشترکہ منڈیاں تھیں اور عکاظ سب سے بڑی منڈی تھی۔ کہتے ہیں کہ عکاظ کی منڈی شوال کے پورے مہینے میں لگتی تھی، پھر وہاں سے مجنہ آ جاتے اور وہاں ذی القعدہ کے پہلے 20 دن خرید و فروخت کی گرم بازاری ہوتی تھی اور وہاں سے چل کر ذی المجاز میں آ جاتے۔ یہ منڈی حج کے ایام تک لگی رہتی، اس کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے اور زمانہ جاہلیت کی رسم رواج کے مطابق حج کرتے اور پھر اپنے گھروں کو واپس آ جاتے۔ الحمدللہ۔ اور یہ جو بازار ہوا کرتے تھے نا، الحمدللہ ایام حج میں جب جزیرہ عرب کے اطراف و اکناف سے آنے والے قبائل مکہ، مینا اور عرفات میں اقامت پذیر ہوتے تو پیارے آقا علیہ السلام ہر قبیلہ کی فرد گاہ پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ اب آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرائض نبوت کی ادائیگی کا احساس ہر وقت بے چین رکھتا۔ دور و نزدیک جہاں کہیں بھی اہل عرب کے اجتماع کی حضور کو خبر ملتی، حضور وہاں تشریف فرما ہوتے اور گم کردہ راہ انسانیت کو راہ راست پر گامزن کرنے کے شوق میں اپنی کوششوں کی انتہا فرما دیتے۔ ابو طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ذی المجاز کی منڈی میں دیکھا، قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہو کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، ایسا کہو گے تو دونوں جہانوں میں فلاح پاؤ گے۔ ابن طارق کہتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے بال دونوں طرف سے اس کے سینے پر لٹک رہے تھے، وہ حضور کے قدموں پر پتھر بھی مار رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا اے لوگو اس کی بات ہرگز نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شخص ان کا چچا ہے، اس کا نام عبد العزیٰ اور کنیت ابو لہب ہے۔ یعنی حضور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، یہ ابو لہب بدبخت حضور کی باتوں کی وہاں رد کرتا تھا۔ اس طرح کی کئی اور روایتیں بھی ہیں کہ امام بہیقی نے کنانہ کے شخص سے روایت کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو ذی المجاز کی منڈی میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ اے لوگو پڑھو اللہ لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جو حضور پر مٹی پھینک رہا تھا اور وہ ابو جہل تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے لوگو یہ شخص تمہیں اپنے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں لات و عزیٰ کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ یہاں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلی روایت میں ابو لہب کا ذکر ہے، اس میں ابو جہل کا، اس میں کوئی تعرض نہیں کہ یہ دونوں بدبخت جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے خلاف اپنی حرکتیں کرتے تھے۔ سوق عکاظ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں عبد الرحمن العامری کی روایت بھی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے کبیر میں مدرک بن منیب العامری سے اپنے باپ اور دادا کے واسطے سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور فرما رہے تھے کہ اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، دونوں جہانوں میں نجات پا جاؤ گے۔ یہ سن کر کسی نے حضور کے رخ انور پر تھوکنا شروع کر دیا، کسی نے مٹھی میں مٹی بھر کر اس پیکر نور پر پھینکنی شروع کی اور بعض لوگ گالیاں بکنے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، بس ایک بچی پانی کا پیالہ لے آئی اور حضور نے اپنے رخ انور کو اور اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنے باپ کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کرے گا۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے پیارے رسول کی یہ بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے۔ تو یہ عامر بن مسلمہ الحنفی جو آقا کی زندگی کے آخری ایام میں
اسلام لائے تھے، اور بنی حنیفہ قبیلہ کا ایک فرد تھا، اس نے کہا کہ میں نے حضور کو لگاتار 3 سال دیکھا کہ حضور عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز کی منڈی میں تشریف لاتے اور ہمیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، نیز فرماتے کہ میرا دفاع کرو یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں، اور اس کے بدلے میں حضور ہمیں جنت کا مژدہ سناتے۔ بس نہ حضور کی دعوت کو ہم نے قبول کیا اور نہ کبھی کوئی خوبصورت جواب دیا، بلکہ ہم حضور کے ساتھ بڑی درستی سے پیش آتے، پھر بھی حضور علم کا مظاہرہ کرتے۔ تو یہ کافی تفصیلات ہے اس میں۔ یہ جو بازاریں ہیں، یہ خاص کر کے یہ 3 بازار جس کا میں نے آپ کو نام لیا، عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ، یہ جو بازار ہیں، ان بازاروں میں یہ خصوصی طور پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے کے جاتے تھے اور جا کر کے تبلیغ اسلام کا کام انجام دیتے تھے۔ اور اس میں ایک جو بازار ہے حباشہ، یہ حباشہ بازار جو ہے نا، یہ بازار بھی الحمدللہ ایک ایسے بازاروں میں شمار ہوتا ہے جس بازار میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال فروخت کیا تھا، اور وہیں سے سیدہ خدیجہ کے مال تجارت بیچنے کے بعد ان کے لیے کچھ مال خریدا بھی تھا۔ حباشہ، جب سیدہ خدیجہ کے مال کو لے کر حضور علیہ السلام تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو بازار حباشہ میں بھی الحمدللہ آپ نے اس کو بیچا تھا۔ یہ تفصیلات اس بازار کے تعلق سے جو مجھے ملا میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب آخری میں آپ نے جو وہ واقعہ کے بارے میں پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے ابو طالب کے لیے پانی ایڑی مار کر کے نکالا، تو بازار ذی المجاز کے تعلق سے جو تفصیلات میں نے پڑھی اب تک، مجھے یہ واقعہ کہیں نہیں ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایڑی مار کر کے ابو طالب کے لیے پانی نکالا ہو۔ یہ واقعہ مجھے نہیں موصول ہوا۔ جو میں نے مطالعہ کیا، اس سے پہلے بھی میرے مطالعے میں کبھی نہیں آیا، اور سوال آنے کے بعد جو میں نے اس پر تحقیق کی، پڑھا کتابیں، تلاش و جستجو کی، اس میں بھی مجھے یہ نہیں ملا۔ اور رہی بات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بازار ذی المجاز سے غلام خریدنے کی بات، تو الحمدللہ وہ مجھے موصول ہوا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا بہت مشہور خادم، بہت مشہور غلام حضرت اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو الحمدللہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بازار ذی المجاز سے خریدا تھا۔ بہت مشہور غلام ہے آپ کا۔ حضرت عمر کے بہت سارے مشہور واقعات کی شہادت اور روایت انہوں نے ہی کیا ہے۔ جو مدینہ پاک میں دوران جب آپ امیر المومنین تھے، آپ کا دور تھا جب مدینہ پاک میں جو آپ تنہا رات کو گھومتے تھے، غریبوں کی امداد ہے، اور حضرت عمر اکیلے تنہا جب نکلتے تھے تو جس غلام کو ساتھ لے کے جاتے تھے وہ یہی حضرت اسلم ہے۔ حضرت اسلم ہی وہ آپ کے غلام ہے کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے دلچسپ واقعات جو اسلم نے ہی دیکھ کر کے بیان کیا ہے، اس اسلم غلام کو الحمدللہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بازار ذی المجاز سے خریدا تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تاریخ اسلام، اسلام کے واقعات، حضور کی تاریخ، سیرت مصطفیٰ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔